أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى۔ محترم حضرات اور دینی بھائی اور بہنوں، فضائل اعمال اور ترغیب دلانے والے اعمال جو ہیں دلانے کے لیے جو سلسلہ شروع ہوا ہے، کل پچھلی نشست میں بات میں نے چھیڑی تھی کہ مسجد کا بنانا یا مسجد کی تعمیر میں، مسجد کی آباد کرنے میں کسی بھی ناحیے سے شریک ہونا، یہ بھی ایک آدمی کے لیے صدقہ جاریہ ہے جو مرنے کے بعد بھی اس کے نام اعمال میں اجر و ثواب برابر لکھا جاتا رہتا ہے۔ اس سلسلے میں میں نے جو حدیثیں اکٹھا کی تو 3-4 حدیثیں مجھ کو ملیں، اور ان احادیث میں تقریباً 9 چیزیں مسجد کے علاوہ بھی 9 چیزیں ایسی اللہ کے نبی نے بیان کیا ہے کہ مرنے کے بعد جس سے میت کو برابر ثواب پہنچتا رہتا ہے۔ انسان دنیا سے جاتا ہے لیکن اس کا ثواب جاری رہتا ہے۔ کل اس حدیث کا ترجمہ میں نے کیا تو کچھ باتیں بتائی تھیں، آج تھوڑی سی ان کی ہم وضاحت کریں گے۔ سب سے پہلی چیز جو صدقہ جاریہ بنتی ہے، جو عمل صدقہ جاریہ کا کام کرتا ہے یا مرنے کے بعد میت کو برابر ثواب ملتا رہتا ہے، جیسے کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان مما یلحق المؤمن من عملہ وحسناتہ بعد موتہ، آدمی کے مرنے کے بعد اس کے جس عمل صالح اور جن نیکیوں کا ثواب اس کے نام اعمال میں مرنے کے بعد بھی لکھا جاتا رہتا ہے، وہ یہ ہیں۔ سب سے پہلی چیز 9 چیزوں میں سے علماً علمہ و نشرہ، ایک تو علم ہے دوستو۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے علم دیا، عالم بنایا، کتاب و سنت کا اللہ تعالیٰ نے اسے کتاب و سنت کی فہم اور تفقہ دیا۔ اب وہ انسان اپنے علم سے لوگوں کو تعلیم دیتا ہے، لوگوں کو سکھاتا ہے، پڑھاتا ہے، اپنا وقت نکالتا ہے لوگوں کو
درس قرآن دیتا ہے، درس حدیث دیتا ہے، حلال حرام بتاتا ہے، علمی مجلسوں میں لوگوں کو اکٹھا کر کے اپنے علم سے فائدہ پہنچاتا ہے، یا کسی دینی مدرسے میں پڑھا رہا ہے، بہرحال یہ ہے علم کا سکھانا۔ اور وہ ناشرہ، اور اپنے علم کی نشر و اشاعت کیا، اپنا علم پھیلایا۔ اب اس کی کئی شکلیں ہیں دوستو، علم پھیلانا، علمی کی نشر و اشاعت کرنا، اس کی کئی شکلیں ہیں۔ ایک تو اپنے علم کے ذریعے لوگوں کو میں عام کرنا، وعظ و نصیحت کے ذریعے، دعوت و تبلیغ کے ذریعے۔ نمبر 2، اپنی کتابیں لکھ کر کے کتابوں کی نشر و اشاعت کرنا۔ کتاب و سنت کی جو کتابیں ہیں، کتاب تفسیر ہیں، قرآن ہے، حدیث ہیں، عقیدے کی جو کتابیں ہیں، اگر کوئی ان کتابوں کو للہ فی اللہ لوگوں کے عقیدے کی اصلاح اور لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے گھر گھر میں علم پہنچا دینے کے لیے کتاب کے ذریعے اگر کوئی کتاب چھپاتا ہے تو یہ بھی نشر و اشاعت ہے۔ تو نشر و اشاعت، یا اسی طرح سے ایک شکل اور ہے، بہت ساری شکلیں اس کی ہیں۔ انسان کسی کو کتاب خرید کر کے دے دیتا ہے، کوئی کتاب خریدا اور کتاب خرید کر کے ایصال ثواب کے لیے، اجر و ثواب اللہ تعالیٰ کی رضا خوشنودی کے لیے حاجت مندوں کو، ضرورت مندوں کو کتابیں دے دیتا ہے۔ بہت سارے لوگ کتاب پڑھنا چاہتے ہیں، لیکن پڑھنے کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں، لیکن پیسہ نہ ہونے کی بنا پر نہیں خرید پاتے۔ تو اگر آپ اپنے پیسے سے کتاب خرید کر کے بھی لوگوں کو دے دیں تو یہ بھی علم کی اشاعت کی ایک شکل ہے۔ بہرحال 9 اعمال میں پہلا عمل ہے کہ عالم اپنے علم سے لوگوں کو فائدہ پہنچائے اور اپنے علم کی نشر و اشاعت کرے۔ نمبر 2، دوسرا عمل اور دوسری چیز جس سے میت کو مر جانے کے بعد قبر میں ہے جب بھی اس کے نام اعمال میں ثواب لکھا جاتا ہے، وہ چیز دوسری چیز ہے ولد صالح یدعو لہ۔ انسان اپنی اولاد کی صحیح تعلیم اور تربیت کرتا ہے، کتنی بڑی نعمت ہے دوستو۔ انسان اپنی اولاد پر محنت کرتا ہے، اچھی تعلیم دلاتا ہے، اچھی تربیت دیتا ہے، اس کو باقاعدہ اسلامی اخلاق اور آداب سکھلاتا ہے اور اپنا فریضہ ادا کیا۔ دوستو یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ نے ہر کلمہ گو پر 2 فریضے عائد کیے ہیں، 2 فریضہ عائد ہوتا ہے۔ اللہ نے جس کو سورہ تحریم میں فرمایا فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے لوگو تم اپنے آپ ایمان والو اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ اور اپنی اولاد کو بھی جہنم سے بچاؤ۔ دیکھیں، اپنے ذات کو بھی، اپنے کو بھی جہنم سے بچانا ہے دوستو، اور اپنی اولاد کو بھی جہنم سے بچانا ہے۔ اب آدمی اپنے آپ کو جہنم سے کیسے بچائے اور اولاد کو، دونوں کے 2 طریقے الگ الگ بالکل ہیں، اور ہر کلمہ گو ہر مسلمان کو دونوں فریضے ادا کرنے ہیں۔ پہلا فریضہ اپنے آپ کو جہنم سے بچانا، اس کا طریقہ تو ہے انسان اپنے ایمان صحیح اور عمل صالح کے ذریعے۔ فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا۔ انسان اپنا عقیدہ درست کرے، عقیدہ توحید پر ہو،
شرک و بدعت سے اپنے آپ کو بچائے اور عمل صالح برابر کرتا رہے۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، نجات کے لیے ہی دونوں چیزیں ضروری ہیں، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ تو اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کا طریقہ ہے ایمان اور عمل صالح کی پابندی۔ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اور اپنے اولاد کو، اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم سے بچاؤ۔ تو اپنے اہل و عیال اور اپنی اولاد کو جہنم سے بچانے کا طریقہ دوستو اصل میں یہ ہے کہ علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس آیت کی تفسیر کی، فرمایا اے علموہم الخیر اے ادبوہم وعلموہم الخیر۔ کتنی پیاری بات کہی۔ لوگوں، اپنے آپ کو تو جہنم سے بچانے کے لیے ایمان اور عمل صالح کرو، اور اپنی اولاد کو جہنم سے بچانے کے لیے ان کو اسلامی آداب اور خیر اور دین کی باتیں سکھلاؤ۔ علموہم، ان کی صحیح تعلیم و تربیت کریں، ان کو دین سکھلائیں، ایمان سکھلائیں، شریعت کی باتیں ان کو بتائیں۔ دوستو بڑا اہم فریضہ ہے۔ انسان جب اپنی اولاد کے پیچھے پڑھ کر کے اولاد پر محنت کرتا ہے، اولاد ایمان اور عمل صالح کی پابندی کرتی ہے، انسان جب دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کی اولاد اس کے حق میں دعا کرتی ہے، یا کوئی بھی نیک عمل کرتا ہے تو چونکہ ماں باپ نے اولاد کے پیچھے محنت کیا ہے اور ایمان عمل صالح کی تربیت کی ہے، تو اولاد کو جیسے کرنے کا ثواب ملتا ہے، ماں باپ کو ایسے ہی ان کی اولاد کے پیچھے محنت کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ جتنا بھی نیک عمل بچہ کرے گا، بچے کے ساتھ ساتھ ماں باپ کو بھی نیکیاں اور اجر و ثواب ان کے نام اعمال میں لکھا جائے گا۔ دوستو ذرا سا اس بات پر غور کریں، اپنی اولاد کو نیک اور صالح بنائیں۔ اولاد کے معاملے میں اگر صحیح تربیت نہ کیا، لاپرواہی کیا، تو دوستو آپ لاپرواہی، کوتاہی کیے، سب کچھ سکھایا لیکن دینی اسلامی تعلیم و تربیت نہ کی، سب کچھ اس کو بتایا لیکن جہنم سے بچانے کی راہ اس کو نہ سکھائی، اس پر نہ لگایا، تو اولاد گناہ کرے گی تو اس کے گناہوں کی سزا آپ کو بھی ملے گی۔ قرآن پاک میں فرمایا وَلَا يَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ۔ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو اپنے گناہوں کا بھی بوجھ اٹھائیں گے اور دوسروں کے بھی گناہوں کا بوجھ اٹھائیں گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَلَدًا صَالِحًا، دوسری چیز جس سے انسان مر جانے کے بعد بھی اس کے نام اعمال میں نیکیاں لکھی جاتی ہیں، اولاد نہیں، صرف اولاد نہیں، ولد صالح، نیک اولاد، صالح اولاد، کیونکہ صالح اولاد پر اس نے محنت کیا ہے۔ آج بڑی لاپرواہی سلسلے میں ہوتی ہے۔ نمبر 3 دوستو، تیسرا عمل جس کا ثواب میت کو مرنے کے بعد بھی ملتا ہے، آپ نے فرمایا او مصحفاً ورثہ، قرآن جس کا کسی کو وارث بنا دیا۔ اس کی بھی کئی شکلیں ہیں۔ دیکھیں یہاں قرآن خوانی کا مسئلہ نہیں ہے، قرآن کا وارث کسی کو بنایا، اس کی کئی شکلیں ہیں۔ نمبر 1، خود انسان
کتابوں کا شوقین تھا، تفسیر کا شوقین تھا، تفسیر کی کتابیں پڑھتا تھا، قرآن کی تلاوت کرتا تھا، اپنے گھر میں رکھا رہا۔ انسان کا جب انتقال ہو گیا، اپنی صالح اولاد کے لیے بیٹے اور بیٹیوں کے لیے قرآن و حدیث کی کتابیں، دین کی کتابیں جو چھوڑ کے گیا ہے، اولاد یا اولاد کی اولاد جب تک ان کتابوں سے فائدہ اٹھاتی رہے گی، قرآن سے، قرآن کے تفسیر سے، حدیث کی شرح حدیث سے، تو کیونکہ اس نے کتاب خرید کر کے رکھا تھا، تفسیر رکھا، قرآن رکھا، حدیث رکھی، زندگی بھر فائدہ اٹھاتا رہا، گیا تو بیچ کر کے نہیں گیا، اپنی اولاد کو وارث بنا کر کے گیا۔ ایک شکل تو یہ ہے۔ دوسری شکل قرآن کے وارث بنانے کی یہ ہے دوستو، مسلمانوں میں کتنے گھر، کتنے بچے، کتنی بچیاں ایسی ہوتی ہیں، غربت کی بنا پر قرآن خریدنے کی طاقت نہیں ہوتی۔ یاد رکھو بیٹے، میرے دوستو یاد رکھو، قرآن خریدنے کی طاقت نہیں ہوتی۔ گھر میں ایک قرآن ہوتا ہے، باری باری اسی کو لوگ پڑھتے ہیں، بلکہ گھر میں بھی نہیں تو مسجد میں چلا جاتا ہے، انسان پڑھتا ہے۔ اگر ایسے حاجت مندوں اور ضرورت جس شخص کو ہے، ایسے لوگوں کو قرآن خرید کر کے آپ ان کو وارث بنا دیں، یہ قرآن آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا۔ جب تک یہ قرآن استعمال ہوگا تب تک مرنے والا مر گیا، جب بھی اس کے نام اعمال میں برابر اس کا اجر و ثواب پہنچتا رہے گا۔ قرآن خوانی کا کوئی تذکرہ نہیں، اور کتاب و سنت سے قرآن خوانی کرنا نہیں، یہاں وارث بنانے کی بات چل رہی ہے۔ دوسروں کو وارث بنایا، دوسرے استعمال کر رہے ہیں۔ آپ اپنے پیسے سے خریدے لیکن قرآن خوانی کھائے، صرف بریانی پڑھے، صرف بریانی کھلا کر کے قرآن خوانی کروائیں، بخشوائیں، اس کا کوئی ثبوت کتاب و سنت سے نہیں ہے۔ یہ ایصال ثواب کا کوئی طریقہ ثابت نہیں ہے۔ نمبر 4، چوتھی چیز جس کا اجر و ثواب انسان کے مرنے کے بعد بھی برابر اس کے نام اعمال میں لکھا جاتا ہے، اس کو پہنچتا رہتا ہے، او مسجدن بنا ہو، مسجد ہے، اگر اس نے مسجد بنا دی، جو موضوع ہمارا ہے کہ مسجد بنا دینا، یہ بھی ایصال ثواب کا ایک بہترین طریقہ ہے۔ اس سے پہلے پہلی نشست میں بات ہم نے تفصیل سے بتائی ہے کہ مسجد بنانے کا مطلب کیا ہے، چھوٹی ہو بڑی ہو، اکیلے بنائے یا کچھ ان سے شراکت کر لے، یہ سب مسجد بنانے میں ہے۔ نمبر 5، او بیتن لابن السبیل بنا ہو۔ ابن السبیل کہتے ہیں مسافر کو ٹھہرنے میں، کہیں جاتا ہے مسافر، ٹھہرنے میں اس کے لیے پریشانی ہوتی ہے، ٹھہرنے کے لیے جگہ نہیں رہتی، تو اگر کوئی انسان مسافر خانہ بنا دے، کوئی ایسی جگہ بنا دے، 2-4 کمرے یا کوئی بلڈنگ یا کوئی عمارت تعمیر کر دے، کچھ کمرے بنا دے اور وقف کر دے کہ کوئی بھی مسافر آئے، مسافر کو اس میں رہنے کی اجازت ہوگی، آپ نے کتنا بڑا احسان کیا۔ قرآن پاک نے جن لوگوں کے ساتھ خصوصی احسان اور بھلائی کرنے کی تاکید کی گئی ہے، ان میں ایک مسافر بھی ہے۔ تو مسافر خانہ بنانا
اور مسافر کے رہنے کا کوئی انتظام کر دینا برابر، کوئی زمین بنا، کوئی جگہ بنا کے وقف کر دینا، یہ صدقہ جاریہ ہے۔ جب تک انسان دنیا میں رہے گا، دنیا میں یہ جگہ استعمال ہوتی رہے گی، تب تک وہ اس کا ثواب گرچہ انسان مر گیا ہو اس کے نام اعمال میں لکھا جائے گا۔ اور یہ بھی یاد رکھیں، اس قسم کی جگہیں جو وقف کر دی جاتی ہیں، الحمدللہ مسلمان اس کو کبھی کسی کی ملکیت نہیں، اس کو وقف ہی بنا کر کے استعمال کرتے رہتے ہیں۔ آج دیکھیں آپ کے ملکوں میں صدیاں گزر گئی کسی وقف کے لیے، آج تک وہ وقف چل رہا ہے۔ تو یہ انشاءاللہ قیامت تک باقی رہنے والی چیز ہے۔ نمبر 6، او نہرن اجراہ، انسان دیکھتا ہے کہ کوئی ایسا علاقہ ہے جہاں لوگوں کے لیے پانی کی بڑی تکلیف ہے، پانی کا کوئی انتظام نہیں ہے، لوگ پریشان ہوتے ہیں، کھانے کے لیے، پکانے کے لیے، نہانے کے لیے، دھلنے کے لیے بڑی پریشانی، بہت دور تک جانا پڑتا ہے۔ اور ایسے بہت سارے علاقے ہوتے ہیں دوستو، میلوں تک پانی نہیں ہوتا۔ اب اگر کوئی انسان دیکھتا ہے کہ اس گاؤں، اس شہر کے لوگ، اس علاقے کے لوگوں کو پانی کی بڑی تکلیف ہے، اور دور دراز یا کچھ قریب میں کوئی ندی، کوئی نہر بہہ رہی ہے، تو اگر آپ اس ندی اور نہر سے ایک کوئی چھوٹی سے نہر نکال کر کے گاؤں والوں تک پہنچا دیں تاکہ گاؤں والے اس سے فائدہ اٹھائیں، پانی پئیں، نہائیں، دھلیں، اپنی کھیتی کی آپ پاشی کریں، جانوروں کو پلائیں، کتنی بڑی تکلیف آپ نے دور کر دیا۔ تو نہر خدا کر کے پانی کا انتظام کر دینا، یہ بہت بڑا صدقہ جاریہ ہے۔ نمبر 7، او صدقۃ اخرجہا من مالہ، یا کسی انسان نے اپنے رزق حلال سے، اپنے حلال پیسے کو صدقہ کر دیا، کیا، کوئی چیز بنوا دی، لوگوں کی ضرورت پوری کر دی، تکلیف دور کر دی، تو یہ برابر صدقہ جاریہ ہوگا۔ اور یہ برابر مرنے والے کے مر جانے کے بعد بھی ہمیشہ اس کے نام اعمال میں اجر و ثواب لکھا جاتا رہے گا۔ یہاں دو چیزیں یاد رکھیں، عام طور پر صدقہ لوگ دو طرح سے کرتے ہیں۔ ایک صدقہ تو ہے کہ انسان دیکھتا ہے ہمارے کام کی چیز نہیں رہ گئی ہے، ہمیں اب کوئی اس کی ضرورت تو ہے نہیں، صدقہ کر دیا، الحمدللہ بہت اچھی چیز صدقہ ہے، اجر و ثواب ملے گا۔ آپ نے سوچا ہمیں ضرورت نہیں، چلو کسی اور کے کام آ جائے، صدقہ کر دیا، بہت بڑی نعمت ہے، تو بہت بڑی چیز ہے، الحمدللہ ثواب ملے گا۔ لیکن نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، صدقات میں سب سے افضل صدقہ یہ ہے کہ جس میں دو چیزیں پائی جائیں دوستو، دو چیزیں۔ نمبر 1، آدمی اپنی صحت اور اپنی زندگی میں اپنے ہاتھوں سے صدقہ کرے۔ نمبر 2، ایسے وقت میں صدقہ کرے جبکہ خود اس کو مال کی محبت اس کے دل میں ہے، استعمال کرنے کے لائق ہے۔
آپ مال کی بھی دل میں محبت ہے، خواہش ہے، آپ کوئی جائیداد پراپرٹی بنانا چاہیں بنا سکتے ہیں۔ ابھی آپ کوئی معذور نہیں ہے، صحت تندرستی ہے اور مال کی استعمال کرمات کی آپ کو ضرورت اور خواہش بھی ہے۔ وَأَنْتَ رَجُلٌ صحیح شحیح، آپ نے بیان فرمایا۔ ایسا انسان جب خود مال کی استعمال کرنے پہ قدرت رکھتا ہے، مال کی محبت بھی ہو، ضرورت بھی ہو اور صحت مند بھی ہو، ابھی مرنے کی بھی کوئی ایسے بظاہر کوئی سبب نظر نہیں آ رہا ہے، تو یہ انسان اگر اس طرح سے صدقہ کر جائے تو اس کے صدقے کا ثواب مرنے کے بعد بھی برابر ملتا رہے گا۔ دوستو، یہ 7 چیزیں ہو گئیں۔ نمبر 8، جس کا ثواب انسان کو مرنے کے بعد بھی ملتا رہتا ہے، او غرس نخلا، کسی نے کھجور کے درخت لگا دیا۔ نبی علیہ السلام کے زمانے میں سب سے قیمتی پھل اور درخت جو ہوتا تھا وہ اصل میں کھجور کا ہوتا تھا۔ یہ مدینہ طیبہ وغیرہ میں عام باغات اس کے ہوتے تھے۔ اگر کوئی انسان کھجور کے چند درخت لگا دیا اور اس نے یہ اس نیت سے لگایا کہ بہت سارے غریب لوگ ایسے ہیں جن کے پاس کھجور کے باغ نہیں ہیں، لوگ پریشان ہوتے ہیں، ان کے بچے سیزن میں کھجور کے لیے ترستے ہیں، غریبوں کا بڑا مسئلہ ہوتا ہے۔ آپ اگر تجربہ کریں تو سیزن پر ہر ایک کے گھر میں آم کے پھل آئے اور کوئی چیز آتی ہے تو جن غریبوں کے پاس نہیں ہے، ان کے بچوں کا سنبھالنا بہت مشکل ہوتا ہے، بڑی تکلیف ہوتی ہے ان کے دلوں میں۔ تو دوستو، اب اگر کوئی انسان یہ سوچ کر کے کھجور کے درخت لگا دیا تاکہ غریب لوگ اس کا پھل استعمال کریں، تو جب تک ایک درخت پھل لاتا رہے گا، لوگ استعمال کرتے رہیں گے، تب تک مرنے والوں کے نام اعمال میں ثواب لکھا جائے گا۔ یہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں ہم نے بتایا مدینے میں خاص طور سے کھجور کا درخت تھا، لیکن آپ جس علاقے میں رہتے ہیں وہاں ضرورت کے تحت جو بھی درخت لوگوں کے کام آتا ہے، جس سے لوگوں کی ضرورت پوری ہوتی ہے، آپ ایسے درخت لگا دیں گے اور غریب اس سے فائدہ اٹھائیں گے تو برابر اس حدیث میں وہ شامل ہوگا اور آدمی کو اجر و ثواب ملتا رہے گا۔ مثال کے طور پر ہمارے اور آپ کے یہاں دیکھ لیں، آم کا سیزن آئے، واقعی ایک جن کے پاس آم کے درخت نہیں ہوتے گاؤں کے اندر، دیہات کے اندر، ان کے لیے بڑی ہی مشکلات آتی ہیں، ترستے ہیں بیچارے، کسی درخت کے نیچے جائیں تو بھگا دیے جاتے ہیں۔ اگر کوئی انسان آم کے درخت لگا کر کے اس نیت سے لگا دے کہ ہاں غریب اس کا پھل توڑیں گے، لے جائیں گے، الحمدللہ، تو وہ درخت لگانے والا آدمی جب تک استعمال کرے گا اس کو ثواب ملتا رہے گا۔ ہمارے بر صغیر کے بعض علاقوں میں جب لوگ مسواک کرتے تھے، یہ ٹوتھ پیسٹ اور کیا کہتے ہیں برش وغیرہ کا استعمال نہیں ہوتا تھا، سب لوگ مسواک جس کو داتون کہتے ہیں استعمال کرتے تھے، تو سب سے بہترین جیسے شمالی ہند وغیرہ ہے وہاں مسواک جو ہوتا تھا نیم کے درختوں کا ہوتا تھا، سب سے بہترین، اور طبی نقطۂ نظر سے بھی نیم کا مسواک بہت ہی محبوب مسواک ہوتا تھا۔
ہم نے دیکھا اپنی آنکھوں سے لوگ مسجد بناتے تھے، مسجد بناتے تو مسجد کے قریب میں اپنی جگہ کے اندر وہ نیم کا درخت لگا دیتے تھے۔ اللہ اکبر، نیم کا درخت لگا دیتے تھے، کیوں؟ تاکہ نمازی نماز کے لیے آئیں تو اگر ان کو وہ ضرورت ہو تو مسواک توڑ کر کے اب استعمال کریں گے۔ دیکھیں، مسواک کے لیے درخت لگا دے رہے ہیں، ایک قسم کا صدقہ جاریہ ہے۔ تو دوستو، یہ اس طرح سے درخت لگا دینا یا اور کوئی کسی چیز کا درخت جو لوگوں کے کام آتا ہے، استعمال میں آتا ہے، غریبوں کے لیے پریشانی ہوتی ہے، مسافروں کے لیے پریشانی ہوتی ہے، سایہ کے لیے آپ لگا دیں۔ جب لوگ پیدل چلتے تھے، آج بھی دیہات میں جب آدمی سیدھا نکل جائیں، آدمی چلتے چلتے تھک جاتا تھا، جب کوئی درخت کا کوئی سایہ دار درخت آتا تو وہیں بیٹھ کر کے مسافر آرام کرتا، کبھی لیٹ کر کے آرام کرتا، وہیں کھاتا پیتا۔ اگر اس نیت سے کوئی درخت لگا دے تو یہ بھی اس کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا۔ نمبر 9، آخری چیز، او حفر بئرن، او حفر بئرن، یا کسی نے کنواں کھدا دیا۔ اللہ اکبر، یہ بہت بڑی چیز ہے دوستو۔ صدقہ جاریہ میں بہترین صدقہ ہے کنواں کھدا دینا، یعنی کہ ایسے علاقے میں جہاں لوگوں کو پانی کی تکلیف ہو، پانی کا انتظام نہ ہو، وہاں اگر کوئی انسان وہاں کنواں کھدا دیتا کہ گاؤں کے لوگ پانی استعمال کریں اور ان کے لیے پانی کا مسئلہ مشکلات دور ہو جائیں، تو یہ ایسا عمل ہے کہ جب تک یہ کنواں استعمال ہوتا رہے گا، جتنے لوگ پانی پیتے رہیں گے، استعمال کرتے رہیں گے، برابر اجر و ثواب مرنے والے کو ملتا رہے گا۔ یہ صدقہ جاریہ۔ بلکہ ایک چیز یاد رکھیے گا، ایصال ثواب میں کہا جاتا ہے سب سے بڑا صدقہ جاریہ جو ہوتا ہے وہ پانی کا انتظام کر دینا ہے۔ پرانے زمانے میں کنواں کھدا دینا، آج بھی کنواں کھدایا جاتا ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ کا انتقال ہوا، وہ موقع پر نہیں تھے، کہیں باہر تھے۔ جب آئے پلٹ کر کے تو نبی علیہ السلام کے پاس گئے، یا رسول اللہ، میری ماں اگر میں ہوتا تو شاید کچھ صدقہ کرتی، تو کیا میں اس کے طرف سے کوئی صدقہ کروں گا، کچھ ثواب پہنچے گا؟ اللہ اکبر۔ تو اللہ سے فرمایا بالکل۔ تو اللہ رسول ان کو مشورہ دیا، ایسا کرو کنواں کھدا دو، جہاں پانی کا انتظام نہ ہو وہاں کنواں کھدا کر کے پانی کا انتظام کر دو، یہ تمہاری ماں کے حق میں سب سے بہترین صدقہ ہوگا۔ تو مرحوم کو صدقہ پہنچانے کے لیے، اجر و ثواب پہنچانے کے لیے، اس حدیث کی روشنی میں اہل علم کہتے ہیں پانی کا انتظام کر دینا یہ سب سے بہترین عمل ہے ایصال ثواب کے لیے۔ بلکہ امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ نے تو بڑا عجیب سے ایک واقعہ نقل کیا۔ کہتے ہیں کہ ایک اچھے خاصے مالدار خوشحال انسان تھے، پڑھے لکھے، ان کے بدن میں ایک پھوڑا نکل آیا، اور پھوڑا ایسا نکل آیا کہ زہر باد ہو گیا، وہ پوری بدن میں اس کا زہر پھیلنا شروع ہو گیا۔ ڈاکٹروں نے کچھ دن تک علاج کیا، لیکن ڈاکٹروں نے ہاتھ اٹھا دیا، مرض بڑھتا گیا، یوں یوں دوا کی، سڑن پھیلتی گئی، زہر عام ہو رہا ہے، بہت تنگ آ گئے لوگ۔ کوئی ڈاکٹر، کوئی حکیم اس زمانے میں ہوتے تھے، کوئی دوا چھوڑی نہیں، سب کر ڈالا۔ کوئی محدث آئے ان کے ہاں،
تو محدث سے انہوں نے تذکرہ کیا، تو محدث نے ان کے بارے میں کہا، ان کو بتایا کہ دیکھو، اور صدقہ کرنے کے بجائے اگر تم کہیں کنویں میں پانی کا انتظام کر دو تو بہت اچھا ہوگا۔ تو کہتے ہیں کوئی کنواں تھا، بالکل وہ پھٹ گیا تھا۔ کبھی کنواں اوپر کی مٹی وغیرہ آتی ہے تو نیچے سے جو پانی آتا ہے وہ اس کا سوراخ بند ہو جاتا ہے تو کنواں سوکھ جاتا ہے۔ گاؤں کے لوگوں کو بڑی تکلیف تھی، کنواں سوکھ گیا تھا، پھٹ گیا تھا، پٹ گیا تھا، پانی کا نہیں آتا تھا اس میں۔ تو کہا کہ اسی کنویں کھدا دو۔ انہوں نے کنویں کو کھدایا، مزدور لگایا، کنویں کو کھدایا، اتنا کھدائے کہ یہاں تک کہ پانی ابل پڑا۔ جب پانی ابل پڑا اور لوگ اس خوشبوئے استعمال کرنے لگے تو نقل کرتے ہیں اہل علم کہ جیسے پانی استعمال کرنے لگے ویسے ہی ان کا زخم سوکھنا شروع کیا، یہاں تک کہ دیکھتے دیکھتے وہ پھوڑا جو سارے دواؤں اور علاج معالجے سے عاجز آ چکے تھے، نہیں فائدہ ہوا تھا، جب کہا کہ پانی کا انتظام کر دو اور کنواں کھدایا، پانی نکلا، لوگ پانی استعمال کرنے لگے، تو برابر وہ دیکھتے ہی دیکھتے کہتے ہیں روز سوکھنے لگا، اور ایک دن ایسا آیا کہ بالکل ان کا زخم صحیح ہو گیا۔ اللہ نے فرمایا داؤ مرداکم بالصدقہ، اپنے مریضوں کا علاج کیا کرو صدقے کے ذریعے، صدقہ کر کے۔ تو بات چل رہی تھی ایصال ثواب، کنواں کھدا دینا، پانی کا انتظام کر دینا۔ آج کنویں کا رواج بہت کم علاقے میں رہ گیا ہے۔ آج اگر انسان کنواں کے بجائے آج بورنگ کرانے کا بہت ہی زیادہ ہینڈ پمپ لگاتے ہیں، اور اس میں بھی کھدائی کرنی ہی پڑتی ہے، جتنا کنواں کھودنا پڑتا اتنا ہی گہرا وہاں بورنگ کرنی پڑتی کیونکہ پانی وہیں ہے۔ تو اس بورنگ کرا کر کے اگر کوئی پانی کا انتظام کر دیتا ہے تو وہ بھی اسی فضیلت کا مستحق ہوگا، اور آج اس کا بہت زیادہ رواج ہے۔ اسی طرح سے ممکن ہے کہ پانی، گاؤں ایسا ہے جہاں غریب لوگ بستے ہیں، پانی کا انتظام نہیں، گھر گھر میں دیکھا ہوگا کہ آج بھی بہت سارے علاقے ایسے ہیں کہ محلے کو ایک ہی جگہ گورنمنٹ کا نل ہوتا ہے اور وہاں پانی لینے کے لیے بھیڑ لگی رہتی ہے اور اچھا خاصا دور ہوتا ہے وہ۔ میں نے دیکھا ہے 2-2 3-3 کلومیٹر دور۔ اب اگر ایسے موقع پر کوئی انسان ایصال ثواب کرنا چاہے، ہینڈ پمپ لگوانے کے بجائے وہ اپنی کوشش کر کے وہاں تک پانی آیا ہوا ہے، اگر پائپ لائن بچھا کر کے لوگوں کے پانی کا انتظام ان کے گھروں میں، ان کے گھر کے سامنے قریب کر دے تو یہ بھی اسی حکم میں ہے، پانی کا انتظام کر دیا اس نے۔ او حفر بئرا، دوستو یہ 9 چیزیں ہیں جن کا ثواب نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مرنے کے بعد بھی مردے کو برابر پہنچتا رہتا ہے۔ یہاں جو چیز بیان کرنی تھی اور جو سلسلہ چل رہا تو مسجد کی تعمیر کرنا، لیکن مسجد کی تعمیر کرنا صدقہ جاریہ ہے، لیکن اسی کے ساتھ یہ 8 اعمال اور اللہ کے رسول نے بیان کیا تھا۔ تو میں نے ایک فائدے کے تحت آپ لوگوں کے علم میں ملانے کی غرض سے میں نے یہ 9 چیزیں بیان کر دیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور یہیں سے ایک بات یہ بھی آپ سن لیں، دیکھیں نبی علیہ السلام نے ایصال ثواب کے لیے 9 چیزیں بیان کی، قرآن خوانی نہیں بیان کیا۔ حالانکہ قرآن تھا، اس وقت مردے بھی تھے، لوگوں کی اموات بھی ہوتی تھیں، لیکن اس وقت قرآن خوانی کا رواج نہیں تھا۔ تقریباً 7ویں صدی ہجری تک
امت میں یہ انہی چیزوں سے اشال سبا کیا جاتا تھا، قرآن خوانی کا کوئی رواج نہیں تھا۔ یہ تقریباً 7ویں صدی ہجری میں لوگوں نے قرآن خوانی شروع کیا، اور اتنا قرآن خوانی کو رواج دیا کہ اب سمجھتے اس کے علاوہ اور کوئی ایصال ثواب ہوتا ہی نہیں۔ قرآن خوانی کرنا اور پارٹی کھانے پینے کا انتظام کرنا، آج ہمارے ہاں ایصال ثواب کے جو طریقے رائج ہیں قرآن خوانی، یہ بھی کتاب و سنت سے ثابت نہیں۔ تیجا ہے، 40واں ہے، 10واں ہے، برسی ہے، یہ ساری چیزیں جو کی جاتی ہیں یہ سب بدعات اور محدثات میں سے ہیں، اور ہر ایک میں کھانے کا چکر ہوتا ہے، میت کو کوئی فائدہ نہیں پہنچتا۔ کیوں؟ اگر یہ ساری چیزیں ایصال ثواب کی ہوتی تو نبی علیہ السلام نے 9 چیزیں بیان کی، ان میں آخر نہیں، ان کا تذکرہ بھی آنا چاہیے تھا۔ آج ہم نے جتنا ضروری سمجھا، آج یہی چیزیں ایصال ثواب کے لیے فرض سمجھی جاتی، ان کے علاوہ جو چیزیں کتاب و سنت سے ثابت ہے اس کو کوئی نام ہی نہیں دیتا۔ یہ حقیقت خرافات میں ایک ہو گئی، یہ امت روایات میں ایک ہو گئی۔ ہم روایتی چیزیں اور رسمی چیزیں اپنانے لگے، کتاب و سنت کو ترک کر دیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔